چوتھا پارہ ہے اور آیت نمبر 96، چوتھے پارے کا پہلا رکوع ہے، آیت نمبر 96 سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ومن دخلہ كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم۔ ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا در، وضع للناس جو مقرر ہوا لوگوں کے لیے، للذی وہ ہے ببکہ جو مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا، وہدی للعالمین اور ہدایت جہاں کے لوگوں کے لیے، فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں واضح ظاہر، مقام ابراہیم جن میں مقام ابراہیم بھی ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس کے اندر داخل ہوا اس کو امن ملا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ اس گھر کا حج کریں جو اس کی قدرت رکھتا ہو، اس کے راستے راہ چلنے کی، یعنی حج کرنے کی، وہاں پر آنے جانے کی قدرت رکھتا ہو، اس پر حج فرض ہے۔ ومن کفر، اور جو کوئی نہ مانے، فإن اللہ غنی عن العالمین، جو کوئی نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کو اس جہان کی ضرورت نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں اللہ کی کتاب کی، اللہ کے نشانیوں کی، اللہ کی آیات کے منکر ہوتے ہو؟ واللہ شہید، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے، علی ما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ رب العزت بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کے اس سے علم سے تم نکلے ہوئے نہیں ہو۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، آپ ان سے کہہ دیں اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ من آمن تبغونها عوجا، کہ جو ایمان لے آئے، ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تبغونها عوجا، کہ تم ڈھونڈتے ہو ان میں کجی، عیب ڈھونڈتے ہو، وانتم شہداء، اور تم خود جانتے ہو کہ تم جو کر رہے ہو غلط ہے، وما اللہ بغافل، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، عما تعملون، جو کچھ تم کرتوت کر رہے ہو اس سے اللہ غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم کہا مانو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے بعض لوگوں کا، یردوکم، تو تمہیں پھیر دیں گے، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، کافرین، کافر، یعنی وہ ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کرتے ہو؟
وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تم پر پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیات، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تمہارے درمیان رسول موجود ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو کوئی مضبوطی سے پکڑ لے اللہ کو، فقد ہدی، تو تحقیق اسی کو ہدایت ملی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یہود کے اعتراضات پہ اعتراضات چل رہے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی طرح نصارہ کے بھی اعتراضات تھے۔ بنیادی ان کا مسئلہ یہ تھا، جیسے کہتے ہیں کہ بھئی ضد اور ہٹ درمی تھی، جانتے وہ خود تھے، سب کچھ جانتے بوجھتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں غلط ہے، یہ نبی برحق ہیں، وہ جانتے، لیکن چونکہ وہی بات ہے کہ پہلے کتنے لوگوں سے نظر و نیاز لے چکے تھے، کتنے لوگوں سے ہدیے لے چکے تھے، اب لوگوں کو سچ بتائیں تو پھر خود جوتے کھانے پڑتے تھے۔ وہی لوگ ان کو جوتے مارتے کہ بھئی کل تک تو تم یہ بات کہہ رہے تھے اور اس بات پہ ہم سے نظر و نیاز لے رہے تھے، ہم تمہارے بڑے معتقد تھے، تو ہمارا اتنا بڑا خرچہ کروایا تم نے، حالانکہ تم ابھی کہہ رہے ہو کہ یہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو جو ہمارا اتنا، ہمارے والدین کا، ہمارے آباء و اجداد کا اتنا جو تم نے خرچہ کرایا، یہ کدھر جائے گا؟ یہ جو تم ہم سے ہدیے لیتے رہے ہو، تحفے لیتے رہے ہو۔ ایک تو ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ اس بات کی وجہ سے وہ حق قبول نہیں کرتے تھے، چونکہ اندر شیطان تھا۔ دوسرا یہ کہ شیطان ان کو ورلاتا تھا کہ دیکھو ظالم، مفت کی روٹی تمہیں مل رہی ہے، مفت کے ہدیے مل رہے ہیں، نظر و نیاز مل رہی ہے، اگر تم اس کو مان لو گے تو پھر دیکھو صحابہ پیٹ پہ تمہیں پتھر باندھنے پڑیں گے، یہاں پہ تمہارے لیے مزے، یہاں پہ تمہارے لیے مزے، طرح طرح کے کھانے، نظر و نیاز مل رہی ہے تمہیں۔ یہ یہود کی بات کر رہا ہوں کہ شیطان ان کو چکر دلاتا تھا کہ دیکھو یہاں پہ تمہیں مزے مزے سے کھانے مل رہے ہیں، مزے مزے کے تحفے تحائف مل رہے ہیں، تم جو کتاب تمہارے پاس ہے اس سے حکم اپنی مرضی سے نکالتے ہو، جو ذرا زیادہ نوٹ لگا دے اس سے ذرا جو ہے نا اس کے لیے ذرا آسانی والا حکم لکھ دیا، اور جو ذرا کم پیسے دے اس کے لیے تھوڑی سی سختی والا، اور جو بالکل پیسے نہ دے اس کو صحیح ٹائٹ کر کے۔ تو شیطان ان کو اللہ تھا کہ دیکھو اس کو تم مان لو گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے، یہ ساری چیزیں جائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ جنہوں نے ایمان لایا وقتی طور پر اللہ کی طرف سے ان پر امتحان آیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، فرمایا سچ کہہ رہے ہو؟ مفہوم ہے حدیث کا، مفہوم کرتا ہوں، میں سچ کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں سچ کہہ رہے ہو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا اچھا مجھ سے محبت کرتے ہو نا، پھر پریشانیوں کے لیے، اللہ کی طرف سے امتحانات کے لیے اپنی کمر کس لو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دم تم پر انعامات کی بارش ہو جائے گی، نہیں، اللہ کی طرف سے امتحان بھی آئیں گے۔ اور یہ اللہ کا، اور یہ اس کی تائید جو ہے وہ قرآن کی مختلف آیات بھی کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی موت پیدا اس لیے کی کہ میں دیکھوں کون اچھا عمل کرے۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ بِشَيْءٍ، یعنی مال کی کمی کی وجہ سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، مال ثمرے یعنی پھل میوجات روزی رزق، ان چیزوں کی کمی کی وجہ سے ان چیزوں کو چھین کر میں تمہیں۔ اور پھر دوسری سورہ فجر میں ہے، یہ مختلف میں آپ کو ہلکے اشارہ دے رہا ہوں، سورہ فجر میں ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جس انسان کو اللہ دے دے نا، یہ لے گاڑی بھی لے، بنگلے بھی لے، یہ فوج بھی لے، یہ سارا کچھ ہے، فوج کا مطلب یہ نوکر بھی لے، یہ سارے جو ہے نا وہ گارڈز بھی لے، یہ سارے بڑے بڑا گھر، سارا کچھ، اللہ فرماتے ہیں امتحان میں ہے۔ یہ کس میں ہے؟ امتحان میں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میرا رب نے میرا اکرام کیا۔ جیسے آج کل بہت سارے خرناٹ، بہت سارے جو ظالم ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو ہم قتل کر رہے ہیں، ہم تو ظلم کر رہے ہیں۔ بہت سارے ڈاکو وہ بھی کہتے ہیں دیکھو ہم ظلم کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ہمارے گھر پڑے تو پوچھ ہی نہیں رہے، اس کا مطلب اللہ ہم سے راضی ہے۔ ہم کو غلط کرے، غلط کرتے تو اللہ ہمیں پکڑتے۔ اور پھر اسی طرح جس کا اللہ رزق مقدر کر دے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، رزق مقدر کر دے، رزق ذرا کم ہو جائے، کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے کچھ دیا ہی، میرے رب نے تو مجھے کچھ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات دور چلی جائے گی، موضوع یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو ڈر اس بات کا تھا، حق ماننے سے مانے یہ چیز ان کو یہ کر رہی تھی، اور یہ اپنی نفس پرستی تھی،
ورنہ دیکھو صحابہ کرام کو اتنا اللہ نے دنیا اتنی دی، اتنے بڑے بڑے جواہرات، ہیرے جواہرات اور مال زر کے جو ہے نا ڈھیر لگے ہوتے تھے کہ ایک طرف کھڑے ہوتے دوسری طرف بندہ نظر نہیں آتا. اللہ نے دین کی برکت سے دی ہے. اور بعض صحابی تو اتنے کہتے تھے کہ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، ایمان نہ لاتے، تو دنیا کے لیے رگڑ پاؤں یعنی چل چل کے اپنے پاؤں رگڑ لیتے، گھس جاتے ہمارے وہ مفہوم ہے، لیکن ہم اتنا مال نہیں حاصل کر سکتے تھے جتنا مال اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بدولت، ایمان کی برکت سے اللہ نے. لیکن ان کو نفس ابار رہا تھا. ایک بات تھی کہ دیکھو تم نے لوگوں کو سچ بتا دیا نا تو آج تک جھوٹ بتاتے رہے ہو، اور جھوٹ بتا بتا کے پیسے لیتے رہے ہو، نذرانے لیتے رہے ہو، اپنا دوزخ بھرتے رہے ہو. آج اگر سچ بتاؤ گے تو پھر پکڑے جاؤ گے. پھر یہی لوگ تمہیں جوتے ماریں گے، یہی لوگ تمہیں کیا کریں گے؟ جوتے ماریں گے. اسی قسم کی بہت ساری مثالیں آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں. بہرحال ان کا اعتراض یہود کا یہ تھا. پہلے کے اعتراض گزر چکے، آج کے سبق کے متعلق عرض کروں گا کیونکہ وقت جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے. کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جو وقت دیا وہ اس کے اندر ہم بات پوری کریں. ان کا اعتراض یہ تھا کہ دیکھو آپ کہتے ہو کہ ہم یہ ابھی جو آخریت کی بحث چل رہی تھی تیسرے پارے کے آخر میں بھی اور یہ ابھی بھی، یہ ان کے مختلف قسم کے اعتراضات کہ آپ کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، حالانکہ ملت ابراہیمی یہ تھی، آپ اس کو نہیں مانتے، یہ تھی اس کی نہیں مانتے، اس کے مختلف قسم کے مختلف مواقع پر مختلف جوابات اس کے دیے گئے. آج کا ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، حالانکہ تم تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو عراق سے، اپنے وطن اصلی عراق سے شام کی طرف ہجرت کر لی تھی انہوں نے، اور وہیں پر رہے تھے اور منہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور ان کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ان کی اولاد میں، وہ سارے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. آپ نے اپنا قبلہ بیت اللہ بنا لیا ہے، تم کہتے ہو ملت ابراہیمی پر ہیں. کس منہ سے کہتے ہو؟ سوال سمجھ گئے کہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں ملت ابراہیمی پر ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، ان کی اولاد کا قبلہ تو بیت المقدس تھا. آپ ایک تو یہ کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، دوسرا یہ کہتے ہو کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں. نبی علیہ السلام پر اعتراض کر رہے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولاد تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی رہی ہے، آپ تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ کس منہ سے؟ آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں؟ اور اگر آج کل کے ہم میں سے جو ہے نا کوئی سوال کرے تو بس ٹھیک ہے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی جواب ہوتا نا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، بات تو آپ کی. اس کا جواب یہ سمجھے، یہ اللہ نے قرآن میں جواب دیا. قرآن میں اللہ نے کہا کہ آپ بیت المقدس کی بات کر رہے ہو. سب سے پہلی عبادت کی نشانی، برکت والی جگہ، لوگوں کے تعارف کے لیے، لوگوں کے لیے اور لوگوں کے لیے ایک پرکشش جگہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ بیت اللہ شریف ہے. یہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، مکہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ بنائی، مبارک جگہ بنائی یہ لوگوں کے لیے. اور پہلا گھر دنیا کے اندر یہ مکہ ہے. تم کیسے کہتے ہو؟ پھر یہی وہ مکہ ہے کہ جس کی تعمیر آگے آئے گا فیہ مقام ابراہیم. یہ وہ مکہ ہے کہ جس کی تم کہتے ہو ہم ملت ابراہیمی پر نہیں ہیں، ہم تو اس کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ جس کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے. تم کیسے کہتے ہو ملت ابراہیمی پر نہیں؟ سمجھ رہے ہو؟ اور پھر اس کی نشانی بھی ہے مقام ابراہیم جو ایک پتھر ہے. پہلے تو یہ تھا کہ ایک مکان میں تھا، پہلے تو یہ تھا کہ بیت اللہ شریف کے جو دروازہ ہے اس کے سامنے ایک حجرہ سا بنا تھا، اس کے اندر یہ پتھر ہوتا تھا. پھر جو کہ بعد میں رش ہو گئی اس کی وجہ سے اس کو اوپن کر کے ایک موٹے شیشے میں بند کر دیا. یہ وہ پتھر جنتی پتھر تھا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفٹ کا کام کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفٹ کا کام کرتا تھا کہ جب وہ چاہتے تو پتھر نیچے ہو جاتا، جب وہ اوپر جانا چاہتے تو پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا. اور اس پر اب بھی وہ شیشے میں اگر دیکھیں، اللہ ہم سب کو لے جائے، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے. اور یہ بات یاد رکھو، اس سے میں ایک بات عرض کروں، بات دوسری طرف چلی جائے گی. کبھی خود جایا کرو نا تو ذرا اپنی گھر والی کا بھی خیال کر لیا کرو، اس کو بھی ساتھ لے جایا کرو. عبادت صرف آپ کے مقدر میں نہیں، آپ کی گھر والی کا بھی حق ہے، اس کو بھی ساتھ لے جایا کرو. آج کل یہ کنسیپٹ نہیں ہے، بخود منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں، ایک 10 دفعہ 20 دفعہ بھی چلے جاتے ہیں منہ اٹھا کے. گھر والی بیچ میں خدمت ساری وہ کرتی رہتی ہے، آپ کے بچوں کو وہ سنبھالتی، گھر کو وہ سنبھالتی، آپ کے جائیداد کو وہ سنبھال رہی ہوتی ہے. آپ کا کام صرف ہوتا ہے سیر سپاٹے کرنا. سیر سپاٹے کی نیت سے جاتے ہیں، ورنہ عبادت وہاں پر نہیں ہوتی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں سیر سپاٹے کعبہ کی طرف رخ کر پیٹ کر کے ایسے سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں.
کعبہ کی طرف پیٹ کر کے. ایسے آدمی کو شرم کرنی چاہیے کہ کس لیے جا رہے ہو آپ, کتنا خرچہ کر کے جا رہے ہو سبزیاں بنانے کے لیے. خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو ہم تو اس کعبہ کے لیے اس میں مقام ابراہیم ہے, مقام ابراہیم ہے. آج بھی اگر وہاں پہ شیشے سے ذرا غور سے دیکھیں نا, غور سے, تو ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات نظر آتے ہیں. تو ہم تو اس بیت اللہ کی طرف بات کر کے عبادت کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ, ہم ملت ابراہیمی پر ہیں کیونکہ شروع میں نبی علیہ السلام نے بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے. یہ اس بات کی گواہی ہے کہ شروع میں ہم نے بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. اللہ کا حکم آیا آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو, ہم تو اللہ کی مانتے ہیں. وہی اللہ جس نے پہلے حکم دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی مانو, ہم عیسیٰ علیہ السلام کی مانتے تھے, ان کی شریعت. وہی اللہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کے لیے کہہ رہا تھا, ابراہیم علیہ السلام کو مانتے. اب جب اللہ نے حکم دیا کہ نہیں, ابراہیم علیہ السلام کی شریعت بھی نہیں, عیسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کی شریعت بھی نہیں, اب شریعت محمدی چلے گی, ہم شریعت محمدی پر چلتے ہیں. وہی اللہ جس نے حکم دیا تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو, ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز, اسی اللہ نے حکم دیا نماز کے, اور دیر بھی نہیں کی. ہمارا نبی تو وہ نبی ہے کہ جس نے حکم ماننے میں دیر بھی نہیں کی کہ زور کی نماز پڑھ رہا ہے. بعض روایت میں عصر کی نماز آتی ہے, بعض مختلف روایت آتی ہیں زور اور عصر کی زیادہ روایت, اور زیادہ تر روایت ظہر کی ہے. بہرحال جو بھی نماز ہے, ہمارے نبی تو وہ برحق نبی ہے کہ جس نے اتنی بھی دیر نہیں کی چلو یہ نماز پڑھ رہا ہوں اس کی طرف منہ کر کے تو چلو یہ پوری کر لوں, اگلی نماز اس طرف پڑھ لوں گا. نہیں, نماز ہی میں رخ پھیر دیا. تم کیسی باتیں کرتے ہو کہ نبی برحق نہیں ہے؟ سب سے بڑا اعتراض یہود کو کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ برحق نبی نہیں ہے. کیسے برحق نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ماننے میں ذرا برابر دیر نہیں کر رہے, عبادت کر رہے ہیں, نماز میں کھڑے, اسی حالت میں رخ موڑ رہے ہیں. سارے صحابہ کو, اور ایسا بھی نہیں ابھی اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں نا ہمارے طرح, تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے, بالکل اپوزٹ. سارے صحابہ رخ موڑ رہے ہیں. کہہ سکتے تھے کہ کبھی کوئی بھول جائے گا, سب سے خطا ہو جائے گی, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے رخ موڑتے ہیں, کوئی سمجھایا ہی نہیں ہے پہلے. جیسے کہ کبھی کبھار کیسا ہو جائے امام صاحب بغیر سجدے کی آیت بتلائے, سجدے والی آیت تلاوت کر لیں اور سجدہ کر لیں, سارے سب کا بلڈ پریشر, جس نے جو ہے نا وہ اپنے گھر والے کے سامنے جو ہے نا وہ دوسری دفعہ سالن نہ مانگا, اس کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب سجدہ صاحب کی طرح ڈرتے دینے والے. تو یہ خدشہ ہو سکتا تھا کہ بھئی صحابہ کو سمجھایا نہیں ہے, نئے مسلمان ہوئے ہیں, نئی شریعت ہے, کیسے تبدیل کریں گے. ان کو سمجھ نہیں آئے گی, شاید بھول نہ جائیں نماز میں, جو ہے نا وہ خلط ملط نہ ہو جائے, نماز خراب نہ ہو جائے سب کی. اس سب کی پرواہ نہیں کی. کیسا نبی ہے, سبحان اللہ. آپ اس کو برحق نہیں مانتے ہو, کس کو مانو گے؟ فیہ مقام ابراہیم, میں کر رہا تھا بات سمجھ ہوئی, فیہ مقام ابراہیم, اس میں مقام ابراہیم بھی ہے. یہ ایک دلیل ہے خانہ کعبہ ہونے کی کہ یہ برکت والا ہے اور ملت ابراہیمی پر ہے. ورنہ اگر خانہ کعبہ سے, بیت اللہ شریف سے بیت المقدس زیادہ برکت والا ہوتا تو مقام ابراہیم وہاں پر ہوتا نا, یا حج اس جگہ کیا جاتا. پھر اور بات کر رہا ہوں, میں تقابل عرض کر رہا ہوں, ورنہ بیت المقدس کی عظمت اس کے اندر کمی نہیں, اس کی عظمت اپنی جگہ پر عظمت ہے. جیسے کتابوں اللہ کی کتابیں ہیں, 4 کتابیں ہیں, سب کتابوں کی عظمت اپنی جگہ پر, کسی کو ہم نیچا یا حقیر نہیں جانتے, لیکن کلام اللہ شریف کی صدقے جاؤں, اس کی عظمت اپنی جگہ پر ہے, اس کی عظمت اپنی. تو بیت المقدس کی عظمت اپنی جگہ پر, اس سے انکاری نہیں, لیکن بیت اللہ شریف کی اپنی جگہ پر عظمت ہے. اور پھر ایک اور دلیل, آپ تو صرف ملت ابراہیمی کی بات کرتے ہو, ہم آپ کو بتلاتے ہیں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں, جب بھی انہوں نے حج کیا ہے, حج کے لیے وہ لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف آئے. اور خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد, ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کے بعد تمام انبیاء کرام حج کرنے بیت اللہ شریف آتے تھے, حج کرنے بیت اللہ شریف آتے تھے. یہ عظمت والی جگہ ہے. اس صرف اتنی سی بات پہ تم کہہ رہے ہو کہ آپ ملت ابراہیمی پر نہیں ہو. یہ تھا ان کا اعتراض اور اس کا جو ہے نا میں جواب کا خلاصہ عرض کیا. پھر کہا کہ ہاں وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ, یہ بیت اللہ شریف جو ہے یہ لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے, لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے. بہت سارے لوگ ہیں وہاں پر جاتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دیتے ہیں. بہت سارے ایسے ساتھی دیکھے ہیں کہ پہلے کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے, کبھی مولویوں کو گالی دیتے, مسجد والوں کو گالیاں دیتے تھے اور ان کو حقیر سمجھتے تھے.
بالکل پاس نہیں بیٹھا مسجد جو یعنی اس کو مسیطر کہتے تھے، ثم نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم۔ لیکن کسی کے کہنے پر، کسی کی ترغیب پر ایک دفعہ عمرے کے لیے گئے، حج کے لیے گئے یا عمرے کے لیے گئے، دوسری دفعہ گئے، تیسری دفعہ گئے، اللہ نے ایسا دل بدلا کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، جاننے والے تھے، وہ پہلے بالکل یعنی دین کی طرف ان کو یعنی جمعہ بھی شاید کبھی پڑھ لیا ہوتا تو یعنی بڑی بات ہوتی، سمجھتے تھے لوگ کس نے جمعہ پڑھ لیا، ورنہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے تھے، نماز تو دور کی بات ہے۔ لیکن ایک دفعہ گئے، دوسری دفعہ اللہ لے گئے، تیسری دفعہ لے گئے، پھر ایسے مسجد والے بنے کے بعد اوقات زور کی نماز کے لیے زور کی اذان دینے آتے اور عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے۔ یہ ہدی للعالمین، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس شخص کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور کہیں ایسے واقعات ہیں ہدی للعالمین۔ آپ کہتے ہو کہ ملت ابراہیمی پر نہیں ہے، کہا کہ فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی واضح نشانیاں موجود ہیں، جس میں مقام ابراہیم ایک واضح نشانی، اور کہا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے امن والا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، وہاں پر بال نکالنا بھی جائز نہیں ہے، احرام کی حالت میں اگر بال نکال لیا نا، ہم نے بال نکال لیا تو دم ہوگا، اس کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ یعنی اپنا بال دکھ بے شک اسے آپ کو درد نہ ہو، جب اپنا نکالنا جائز نہیں ہے، دوسرے کا نکالنا کیسے جائے گا؟ وہاں پہ کسی شکار کو شکار کا کھیلنا جائز نہیں، شکار بھی اگر وہاں پہ داخل ہو گیا امن والا ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دجال آئے گا، دجال کا فتنہ جب آئے گا، دجال 40 دن کے اندر پوری دنیا کا چکر لگائے گا، لیکن بیت اللہ شریف میں داخل، مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں یہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور کہا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس راستے پر جانے کا استطاعت رکھتا ہے، اتنا زیادہ راہ اس کے پاس موجود ہے، اس پر وہاں اللہ کے گھر کا حج کرنا یہ فرض ہے۔ اللہ گھر کا حج کرنا اس پر کیا ہے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ یہ فرض ہے، لازمی ہے، کہ وہ لازمی ہے کہ اللہ کے گھر کو حج کرے۔ کہ ومن کفر، جو کفر کرے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین، کیا مطلب؟ جس کے پاس پیسے موجود ہیں، پیسے ہیں، حج کر سکتا ہے، پھر حج نہیں کر رہا، تو وہ نہ سمجھے کہ اس کے پیسوں کی اللہ کی ضرورت ہے، یہ وہاں پر جائے گا تو اللہ کو کچھ دے دے گا، یا اس نے جو ہے نا وہ آسمان تھاما ہوا ہے کہ بس یہ حج کرے گا تو آسمان تھم جائے گا، ورنہ آسمان جو ہے نا وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نیچے گر جائے گا، کہہ کہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم۔ تم یہ نہ سمجھو چوڑے ہو کے بیٹھے ہو کہ ہم نے دین کو جو ہے نا وہ ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے ہاتھ ہٹا دیا تو یہ گر جائے گا، نہیں، اگر تم انکار کرو گے اللہ اور قوم لے آئے گا جو دین کی خدمت کرے گی، اور تمہاری طرح خدمت نہیں کرے گی، تم سے زیادہ اچھی خدمت کرے گی غیر قوم کو۔ اس لیے کسی انسان سے اللہ دین کا کام لے لے، دین کا کام لے لے، دین کی کوئی خدمت لے لے، اس میں اپنی سعادت سمجھے، اپنی سعادت سمجھے، یہ نہ کہے کہ میری وجہ سے دین کو فائدہ ہوا ہے، یہ کہے دین کی وجہ سے میرا فائدہ ہوا ہے، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے مجھ سے دین کا کام لے لیا، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں نے کسی کو 2 بول دیے، میری وجہ سے وہ نمازی بن گیا، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں نے کسی کو 2 بول دیے، سمجھا دیا، وہ اللہ کے راستے میں حج کرنے چلا گیا، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، میں کوئی احسان نہ سمجھوں۔ فإن اللہ غنی عن العالمین۔ وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اگلی آیت کا خلاصہ انشاءاللہ پھر عرض کر دیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم احفظنا فإنك أنت خير الحافظين، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من المحيا والممات، وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خيرا.